بسم الله الرحمن الرحيم. باب خيار الرؤية ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. وقال الشافعي لا يصح العقد أصلا لأن المبيع مجهول. ولنا قوله عليه السلام من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه. ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف في المعين المشار إليه. وكذا إذا قال رضيت ثم رآه له أن يرده لأن الخيار معلق بالرؤية لما روينا فلا يثبت قبلها. وحق الفسخ بحكم أنه عقد غير لازم لا بمقتضى أنه عقد غير لازم لا بمقتضى الحديث. ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله رددت. قال ومن باع ما لم يره فلا خيار له. وكان أبو حنيفة يقول أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط. وهذا لأن لزوم العقد بتمام الرضاء زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية فلم يكن البائع راضيا بالزوال. ووجه القول المرجو إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه. وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة أنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني اشتريت ما لم أراه. وقيل لعثمان رضي الله عنه أنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني بعت ما لم أره. فحكم بينهما جبير بن مطعم رضي الله عنه فقضى بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة. ثم خيار الرؤية غير مؤقت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله. وما يبطل خيار الشرط من تعجب أو تصرف يبطل خيار الرؤية. ثم إن كان تصرفا لا يمكن رفعه كالاعتاق والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار. وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرؤية لأنه لا يربو على صريح الرضا ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور جس نے کوئی ایسی چیز خریدی جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے تو بیع جائز ہے۔ دیکھے بغیر بیع کرنا جائز ہے اور اس کو اختیار رہے گا جب وہ دیکھے گا۔ دیکھے بغیر کسی نے کوئی چیز خرید لی تو یہ جائز ہے کہ جب دیکھے گا اگر آ جائے من پسند ہو وہ تو لے لے اگر نہ تو نہیں۔ اگر وہ چاہے تو ساری ثمن کے تھا اور اگر چاہے تو اس کو لوٹا دے۔ اور فرمایا امام شافعی نے کہ صحیح نہیں ہوگا عقد، اصل بالکل سرے سے نہیں ہوگا عقد، جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ مبیع جو ہے وہ مجہول ہے۔ اور ہماری دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کوئی چیز ایسی خریدی جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے جب وہ دیکھے پسند آئے تو لے لے، نہ آئے تو چھوڑ دے۔ اور اس وجہ سے کہ وہ جہالت جو نہ دیکھنے کی وجہ سے ہے وہ جھگڑے کا اور باہمی اختلاف کا سبب نہیں بنتی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اس کے موافق نہ ہو تو اس کو لوٹا دے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کسی وصف کے بارے میں علم نہ ہو، کا جہالت الوصف فی المعین مشار، جیسے کہ کسی وصف کو نہ دیکھ پائے، جہالت وصف کی طرح اس دیکھی ہوئی چیز میں جس کی طرف اشارہ کیا، یا اس کو قیاس کرتے ہیں، کسی نے اشارہ کیا بھائی آپ کو یہ چیز یہ خرید، آپ نے دیکھا اس کو خرید لیا، اب جو ہے کوئی وصف اس کا آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں چلا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے بن دیکھے جو بیع ہو جاتی ہے اس میں بھی کیا کہتے ہیں بیع جائز ہو گئی، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ چلو،
اور اسی طرح سے جب اس نے کہا کہ میں اس پر راضی ہو گیا، پھر اس کو دیکھا، پھر اس نے اس کو دکھایا، تو پھر اس نے دیکھا اس کو، تو اس کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو لوٹا دے، اس لیے کہ اختیار جو ہے وہ دیکھنے کے ساتھ کیا ہے، معلق ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے اس کو ہم نے ابھی کیا کہ روایت کیا ہے، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ۔ تو لہٰذا اس سے پہلے جو ہے ثابت نہیں ہوگا۔ اور حق فسخ دیکھنے سے پہلے کس کے حکم؟ بحکم انہ عقد غیر لازم، اس حکم کے ساتھ ہے کہ وہ ایسا عقد ہے وہ جو کیا کہتے ہیں، جو لازم ہی حق الفسخ قبل۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے، کیا ہے کہ جب یہ فسخ کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، یہ جب فسخ کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کیا ہے کہ اب جو ہے عقد پورا ہو گیا، عقد پورا ہو گیا، لہٰذا اس کو اختیار باقی نہ رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں عقد تو پورا ہوا ہے لیکن لازم نہیں ہوا ہے، عدم لزوم کی وجہ سے اس کو اختیار باقی رہتا ہے، باقی عقد کے ناتمام ہونے کی وجہ سے یہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لا بمقتضى الحدیث، نہ کہ مقتضی حدیث کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ کسی چیز پر راضی ہو جانا علم سے پہلے اس کے اوصاف سے، یہ جو ہے ثابت نہیں ہوتا ہے، پس اعتبار نہیں کیا جائے گا اس کی اس بات کا کہ میں راضی ہو گیا دیکھنے سے پہلے، بالخلاف اس کے یہ کہنے کی کہ میں نے اس کو کیا کر دیا، رد کر دیا، میں نے اس کو دیکھنے سے پہلے کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے، چھوڑ دو، تو یہ کیا، یہ مانا جائے گا، وہ رضا نہیں مانی جائے گی۔ اور جس نے پیچھے وہ چیز جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے تو اس کو کوئی اختیار نہیں رہے گا، جو دیکھے بغیر جو چیز بیچ دی تو اب کوئی لوٹانے کا واپس، اب تو بیچنا ہی بیچنا ہے، اس کو لوٹانے کا اختیار اس کے پاس نہیں رہے گا۔ تو اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے پہلے کہ اس کو اختیار باقی رہے گا، خیار عیب پر قیاس کرتے تھے اور خیار شرط پر، اور یہ کیونکہ وہذا اس لیے کہ لزوم عقد جو ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے، جب پوری رضامندی ہو، بتمام الرضائے زوالا و ثبوتا، زوال کے اعتبار سے اور ثبوت کے اعتبار سے، اور یہ چیز جو ہے ثابت نہیں ہوتی ہے مگر مبی کے اوصاف کا علم ہونے کی وجہ سے، مبی کے علم کا اوصاف ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے تھے پہلے تو یہ جائز ہے، کیونکہ جب اس نے کیا کہا، جب پوری رضامندی ہو جائے گی تو تب جو ہے اس کا اختیار ختم ہوگا، سمجھے نا، اگر ختم کرنا ہے تو یہ بھی پوری رواج ہے، اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو یہ بھی کب ہو جائے گا، جب اس کو ہم اختیار دیں گے، پوری رضا دیں گے۔ تو یہ پوری رضا جب ہوگی جب اوصاف ہوں گے، اور اوصاف جو ہے کب، اوصاف کا پتہ کب چلے گا، جب جو ہے بائیں نے اس کو دیکھا ہو، راضین بالزوال۔ اچھا، اور وجہ القول المرجوع الیہ، اور جس قول کی طرف رجوع کیا ہے کہ وہ معلق ہے شرع کے ساتھ، جیسے کہ ہم نے روایت کیا، پس نہیں ثابت ہوگا، فلا یثبت دونہ، تو اس کے سوا جو ہے وہ اختیار کیا نہیں ہے، ثابت نہیں ہوگا، لہٰذا یہ بیچنے والا ہے، یہ خریدار نہیں ہے۔ اور روایت کیا گیا عثمان بن عفان سے کہ انہوں نے ایک زمین کو بیچا بصرہ میں، طلحہ سے کیا کیا، خریدا، بیچا حضرت طلحہ کو بصرہ میں، من طلحہ عبید اللہ سے، اس سے تو طلحہ سے کہا گیا کہ انکا، کہ آپ نے تو کیا ہے بھائی خسارہ کھا گیا، خسارہ اٹھا لیا آپ نے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اختیار ہے، اس لیے کہ میں نے اس کو میں لأنی اشتریتو، لأنی اس لیے کہ میں نے وہ چیز خریدی ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور عثمان سے کہا گیا کہ تم نے بھائی خسارہ اٹھا لیا، آپ نے خسارہ اٹھا لیا، انہوں نے کہا مجھے بھی اختیار ہے، اس لیے کہ میں نے اس چیز کو بیچ دیا ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ اپنا فیصلہ لے کر جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو جبیر بن مطعم نے کہا کہ بھائی کس کو، طلحہ کو اختیار ہے، جو کیا تھے، خریدار تھے، طلحہ کو اختیار حاصل ہے، اور یہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ صحابہ کی موجودگی اور حضور میں ہوا تھا، لہٰذا کر کے یہ کیا بن جائے گی، دلیل بن جائے گی، قسم کا اجماع بن گیا یہ۔ پھر خیار رویت جو ہے وہ جو ہے موقت نہیں ہے بلکہ وہ باقی رہتا ہے یہاں تک کہ پایا جائے وہ چیز جو اس کو باطل، خیار رویت کی کوئی مدت نہیں ہے، وہاں تو مدت تھی، کس کی، خیار شرط کی کیا تھی، مدت تھی، یہاں کوئی مدت نہیں، ہاں اگر کوئی چیز پائی جائے جو اس کو ختم کر دے۔
اور جو چیز کیا کر دیتی ہے باطل کر دیتی ہے خیار شرط کو، یعنی مبی کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جانا یا اس کے اندر کوئی تصرف کر لینا کس کا خریدار کا، تو وہ خریدار اس کو بھی کر کے وہ جہاں اس کو خیار رویت کو اور خیار عیب کو کیا کر دیتی ہے باطل کر دیتی ہے، ایسے اس کو بھی کیا کر دیتی ہے باطل کر. پھر اگر ہو ایسا تصرف کی جس کو ختم کرنا ممکن نہ ہو، جیسے کہ اعتاق ہے اور تدبیر ہے اور ایسا تصرف جو واجب کرتا ہو دوسرے کا، جیسے کہ بیع مطلق ہے اور رہن ہے اور اجارہ ہے، تو وہ یبطلہ قبل الرؤیت و بعدہ، تو وہ اس کو کیا کر دے گا باطل کر دے گا دیکھنے سے پہلے بھی اور دیکھنے کے بعد. سمجھ گئے نہیں سمجھے کہ خیار رویت کی کوئی مدت نہیں ہے. ہاں کوئی ایسی چیز پائی جائے جو اس کو باطل کر دے، اور بات پھر کیا بتایا مبی کے اندر عیب پیدا ہو جانا یا اس کے اندر کوئی تصرف کرنا، ایسا تصرف جس کا ازالہ نہ ہو سکتا ہو، جیسے غلام کو آزاد کر دیا یا اس کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیا، یا اس میں کوئی ایسا تصرف کر دیا جو دوسرے کے حق کو واجب کرتا ہے، جیسے بیع مطلق ہے، اور یا کسی کے پاس رہن رکھ دیا یا کسی کو کرائے پر دے دیا، ہاں کس سے دیکھنے سے پہلے ہی دیکھنے سے پہلے. اب جو ہے بائع کا یہ خیار رویت نہیں رہے گا چاہے دیکھنے سے پہلے یا بعد میں، اس لیے کہ جب اس نے لازم کیا تو اب مشکل ہو گیا فسخ کرنا، تو باطل ہو گیا. گویا کہ یہ اس میں تصرف کر کے کیا کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے مجھے بے منظور ہے، لہذا اب اس کو اختیار نہیں رہے گا. جیسے کہ حق جیسے کہ بیع کرنا بیچنا شرط خیار کے ساتھ اور مساومہ کے ساتھ، اور من غیر تسلیم بغیر تسلیم کیے لا یبطلہ اس کو باطل نہیں کرتا ہے دیکھنے سے پہلے. اچھا اس لیے کہ لأنہ لا یربو علی صریح الرضا، اس لیے کہ آپ کی کتاب میں کیا لا یربو ہے، اس لیے کہ وہ کیا پتہ نہیں دیتا ہے صحیح رضامندی کیا، اور اس کو کیا کر دیتا ہے باطل کر دے. وَيُبْطِلُهُ ہاں وَيُبْطِلُهُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ الْوُجُودِ، اور رویت اور خیال کو کیا کر دیتا ہے باطل کر دیتا ہے دیکھنے کے بعد، کیونکہ لوجود وہاں دلیل پائے گی رضامندی کی. اب دیکھ لیا اس نے کوئی کیا نہیں کیا اعتراض نہیں کیا، لہٰذا اب یہ اس کو خریدنے پر کیا ہے راضی ہے، یہ اس کو خریدنے پر راضی ہے، لہٰذا اس کا خیال بس چلو.